دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ بعض دفعہ پریشانیاں اور آزمائشیں صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوں۔ اس ویڈیو میں اس کے برعکس بات ہوگی اور ان واقعات کا تذکرہ ہوگا جو ہمارے دل کے وسوسوں کو دور اور اطمینان کا سبب بنے گا۔ یقیناً قرآن ایک ایسی سچی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور زندگی جو ہر انسان کے ساتھ پیوست و پنہا رہتے ہیں بتا دیے ہیں۔ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس کام میں کبھی ہاتھ نہ ڈالتا، میرا سب کچھ چھن گیا، مجھے یہ امید نہ تھی۔ یہ وہ جملے ہیں جو اکثر کسی ناکامی کے بعد ہماری زبان سے نکل ہی جاتے ہیں اور ہمارے درد اور ہماری مایوسی کو مزید بڑھا دیتے ہیں، جبکہ مایوسی کفر ہے اور ایسے جملے جس میں اگر مگر کاش جیسے الفاظ شامل ہیں خدا کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تم نے جو کام بھی کیا اور اگر تمہیں اس میں ناکامی ہوئی، باوجود اس کے کہ تم نے وہ کام اللہ پر توکل کر کے کیا تھا، تو جان لو اللہ تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اس کی مشیت کچھ اور ہے۔ تم کو ظاہری نقصان اور وقتی ناکامی ضرور نظر آئے گی، مگر اس کے پیچھے تمہارے رب کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ تمہیں وقت آنے پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم جانتے ہو جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک نبی کا علم دیگر عوام سے زیادہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ جاؤ دریاؤں کے اس سنگم پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہیں تمہیں ہمارا بندہ ملے گا جس کو ہم نے ایک خاص علم سے نوازا ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن کی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ حضرت موسیٰ ان کے ہر عمل پر صبر سے کام لیں گے اور سوال نہیں کریں گے۔ جب وہ آگے گئے تو اس شخص نے اس کشتی پر جس میں وہ سوار ہوئے اس میں سوراخ کر کے اسے داغدار کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہوا اور انہوں نے استفسار کر ہی ڈالا، جس پر اس شخص نے ان کو ان کا وعدہ یاد کرایا۔ پھر وہ آگے چلے اور ایک بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ معاملہ پچھلے واقعے سے بھی زیادہ سخت تھا اور نبی کے لیے یہ منظر قابل مذمت تھا، تو ان سے پھر رہا نہیں گیا اور فرمایا، یہ تو ایک عظیم گناہ ہے۔ اس شخص نے پھر حضرت موسیٰ کو ان کا وعدہ یاد دلایا تو حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ اگر اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ مگر جیسے ہی وہ ایک بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے باسیوں سے کھانا مانگا، مگر کسی نے ان کو کھانا نہ دیا۔ وہاں اس شخص نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس شخص نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس بات پر بھی صبر نہ کر سکے اور کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ اس بار اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیا جس پر وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کشتی جس میں انہوں نے سوراخ کر ڈالا تھا چند غریب لوگوں کی تھی اور ان کی روزی کا واحد سہارا تھی، اور آگے ایک بادشاہ کی حکومت تھی
جو اس کے علاقے میں داخل ہونے والی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، مگر کشتی کو عیبدار کرنے سے وہ کشتی بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ انہوں نے بتایا اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ وہ لڑکا بڑے ہو کر ان کے لیے پشیمانی کا سبب بنتا، لہٰذا اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی جگہ وہ ان والدین کو نیک اولاد سے نوازیں گے۔ اور رہی بات اس دیوار کی، تو اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ دفن ہے جن کے والد نیک آدمی تھے۔ اللہ نے چاہا کہ جب تک وہ بچے اپنی عمر کو نہ پہنچ جائیں اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے تھا اور اس علم کی بنا پر جو اللہ نے اس شخص کو دیا تھا۔ قرآن میں اس شخص کا نام تو موجود نہیں، مگر روایتوں میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے آتا ہے۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بعض کام جس میں ظاہری یا وقتی نقصان ہو اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے علم سے وہ سب جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر بے صبری رکھی ہے، کیونکہ اس کا علم محدود ہے اور اس کو زندگی میں کئی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنی بے صبری پر قابو پا لیتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یاد رکھو، اگر تم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو تمہارے مطابق صحیح ثابت نہیں ہو سکا تو دل چھوٹا نہ کرو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ اس سے بہتر چیز تم تک پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے اور رجوع کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی مشکلات کو جلد ختم کرے، آمین۔